آزاد جموں و کشمیر ایک خطہ جو کہ حسین مناظر اور دریاؤں کی طاقت سے مالا مال ہے، لیکن یہ دریا صرف خوبصورتی کا حصہ نہیں، یہ پاکستان کے پاور سیکٹر میں بیک بون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ منگلا ڈیم جیسے تاریخی منصوبوں سے لے کر سی پیک کے میگا پروجیکٹس تک، آزاد کشمیر پاکستان کی ترقی کی کہانی کا اہم کردار ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ترقی ہمیں انوائرنمنٹل اور سوشل قیمت پر مل رہی ہے؟ آئیں اس کہانی کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں محمد ضیاء الحق اینڈ ویلکم ٹو دا ZTC میڈیا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں منگلا ڈیم کی۔ منگلا ڈیم آزاد کشمیر کے ضلع میرپور میں 1967 میں دریائے جہلم پر بنایا گیا اور اسے پاکستان کی انرجی انفراسٹرکچر کی بنیاد کہا جاتا ہے۔ یہ 1150 میگا واٹ بجلی پیدا کرتا ہے اور سالانہ تقریباً 5000 گیگا واٹ آورز توانائی فراہم کرتا ہے۔ اس کے ذریعے نہ صرف بجلی پیدا ہوتی ہے بلکہ ایگریکلچر، واٹر کی فراہمی اور فلڈ کنٹرول بھی ممکن ہے۔ لیکن منگلا ڈیم کی تعمیر کے دوران ہزاروں لوگ اپنے گھروں سے محروم ہو گئے۔ تقریباً 1,10,000 افراد بے گھر ہوئے، جن میں سے زیادہ تر برطانیہ منتقل ہو گئے۔ آج بھی بہت سے متاثرہ افراد مکمل کمپنسیشن کے منتظر ہیں۔ حالیہ رپورٹ کے مطابق منگلا ڈیم کی سٹوریج کیپیسٹی کم ہونے کے باعث اس کی ری ہیبلیٹیشن جاری ہے۔ یہ منصوبہ پاکستان کے لیے بہت عام ہے، لیکن کیا ہم نے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اب آتے ہیں نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی طرف، جو کہ مظفر آباد کے قریب دریائے نیلم پر بنایا گیا ہے۔ یہ منصوبہ 2018 میں مکمل ہوا اور 969 میگا واٹ بجلی پیدا کرتا ہے، جو کہ سالانہ 5150 گیگا واٹ آورز پاور فراہم کرتا ہے۔ یہ پروجیکٹ پاکستان کے انرجی سیکٹر میں اہم کردار ادا کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ انوائرنمنٹل اور سوشل چیلنجز بھی جڑے ہیں۔ دریائے نیلم کے بہاؤ میں کمی نے مظفر آباد، پٹیکا اور دیگر علاقوں میں ایگریکلچر اور ایکو سسٹم کو متاثر کیا ہے۔ مظفر آباد کے لوگوں کا کہنا ہے کہ دریا کا بہاؤ کم ہونے کی وجہ سے ان کا واٹر سپلائی اور زراعت متاثر ہو رہی ہے، جبکہ شہر کے ٹمپریچر میں بھی خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ مقامی کمیونٹیز نے بار بار شکایت کی کہ ان کے کنسرنز کو نظر انداز کیا گیا اور کمپنسیشن ناکافی تھی۔ نیلم جہلم ایک تکنیکی طور پر کامیابی ضرور ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ انوائرنمنٹل امپیکٹس پر زیادہ توجہ دینی چاہیے تھی یا نہیں۔ اسی طرح بات کرتے ہیں کیروٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی۔ یہ ایک اہم منصوبہ ہے جو دریائے جہلم پر پنجاب اور آزاد کشمیر کی سرحد پر واقع ہے۔ یہ 720 میگا واٹ پاور پیدا کرتا ہے اور 2022 میں مکمل ہو کر آپریشنل ہوا ہے۔ یہ پروجیکٹ تقریباً 50,000 لوگوں کی انرجی ریکوائرمنٹس کو پورا کرتا ہے۔ یہ منصوبہ بھی سی پیک کے تحت تعمیر کیا گیا اور پاکستان کے لیے پاور جنریشن میں ایک اہم مائل سٹون ثابت ہوا ہے۔ اور اب اگر بات کی جائے زیر تعمیر منصوبوں کی، تو آزاد پتن ہائیڈرو پاور پروجیکٹ دریائے جہلم پر آزاد کشمیر کے ضلع سدنوتی میں واقع ہے۔ یہ منصوبہ تقریباً 700 میگا واٹ پاور پیدا کرے گا اور اس کی تکمیل 2026 تک متوقع ہے۔ یہ منصوبہ بھی سی پیک کا حصہ ہے اور پاکستان کی پاور جنریشن میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اب ذرا بھارت اور پاکستان کے ہائیڈرو پاورز کے منصوبوں کا موازنہ کرتے ہیں۔ بھارت کی کل ہائیڈرو پاور صلاحیت تقریباً 46,000 میگا واٹ ہے اور ان کے زیادہ تر منصوبے سمال سکیل اور ماحول دوست ہیں۔ پاکستان کے پاس بڑے ڈیمز ہیں جیسا کہ منگلا اور تربیلا، لیکن ان منصوبوں کے ساتھ سلنٹیشن اور ڈیلیز جیسے مسائل جڑے ہیں۔ بھارت چھوٹے اور پائیدار منصوبوں کو ترجیح دیتا ہے، جبکہ پاکستان بڑے منصوبوں پر زیادہ انحصار کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کو دیگر دنیا کے ممالک کی طرح ماحول دوست اور چھوٹے منصوبے اپنانے چاہیے؟ ان سب منصوبوں پر عوام کی رائے ڈیفرنٹ ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ پانی کے بہاؤ کی تبدیلی ان کی زراعت کو تباہ کر سکتی ہے، جبکہ نیشنل ایکسپرٹ ان منصوبوں کو پاکستان کی اکانومی کے لیے اہم سمجھتے ہیں، لیکن انوائرنمنٹل اثرات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جبکہ انٹرنیشنل ایکسپرٹ چائنیز انویسٹمنٹ پر سوال اٹھاتے رہے ہیں، کیا یہ منصوبے واقع پاکستان کے لیے ہیں یا چین کے لیے؟
آزاد کشمیر پاکستان کے پاور جنریشن کے لیے ایک روشن مستقبل رکھتا ہے، لیکن ترقی کے ساتھ انوائرنمنٹل اور سوشل چیلنجز بھی آتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم ترقی کے ساتھ ساتھ اپنے عوام اور ایکو سسٹم کا تحفظ کر سکتے ہیں؟ یہ فیصلہ پاکستان اور آزاد کشمیر کی عوام کو کرنا ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔